آج ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہے؟ رات کا انتظار آج کا نوجوان کر رہا ہے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں کا جوان رات کا انتظار کرتا تھا، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے کرتا تھا۔ آج کا مسلمان رات کا انتظار کرتا ہے تنہائی کے لیے، تاکہ وہ تنہائی میں ہو، اس کے ہاتھ میں موبائل ہو اور زنا کے مناظر ہو۔ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن یہ صحابی رسول ہے۔ اس صحابی رسول کے زندگی کا ایک واقعہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس واقعے کو اپنے دل کے کانوں سے سنو۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن ابھی چند دن ہوئے تھے اسلام لائے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آقا فرماتے ہیں ثعلبہ فلاں صحابی کو بلا لاؤ، فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ ثعلبہ ابھی تربیت کے دوران میں تھے، ابھی تربیت جاری تھی، ابھی اسلام لائے تھے، اسلام کے پورے احکامات سے وہ واقف نہیں تھے۔ وہ جب گھر گئے اس صحابی کو بلانے کے لیے، اسلام گھر پہ جا کے دستک دینے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کسی گھر پہ جاؤ تو اس کے گھر پہ ایسے دستک دو اور ایسے سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ، سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم سامنے کھڑے رہو گے تو گھر والے دروازہ کھولنے پہ تمہاری نظر ان کے گھر میں پڑ سکتی ہے۔ اسلام تمہاری نظر کسی غیر کے گھر میں پڑنے سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام یہ تربیت دیتا ہے کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دستک دو اور تم سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری نظر گھر میں نہ پڑے۔ ثعلبہ ابھی اسلام لائے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ دستک کیسے دینا ہے۔ انہوں نے زوردار طاقت کے انداز میں دروازے کو دھکا دیا، زوردار انداز میں دھکا دیا۔ جیسے دروازہ کھلا تو گھر میں نظر پڑی، ایک خاتون غسل فرما رہی تھی۔ ایک خاتون گھر کے اندر غسل فرما رہی تھی۔ جیسے ہی ثعلبہ کی نظر اس خاتون پہ پڑی، آپ آنکھوں کو بند کر لیتے، فوراً چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ ایسی چیز جس کو دیکھنے سے اسلام منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی ہے، اس پہ اگر پہلی نظر پڑ جائے اور اس نظر کو ہٹا لیا جائے تو وہ اللہ کے نزدیک گناہ نہیں، شریعت کے نزدیک گناہ نہیں، پہلی نظر کی معافی ہے۔ ثعلبہ کی جیسی نظر پڑی، آپ نے نظر ہٹا لی، وہاں سے لوٹ کر گئے، 2-4 قدم آگے گئے، جسم کپ کپانے لگا، جسم میں کپ کپی شروع ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پروردگار ثعلبہ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، اللہ میں پیدا کیوں ہوا، تو مجھے پیدا کیوں کیا، کتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، اللہ تو ستار العیوب ہے، تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ، اے اللہ میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا، میرے اس گناہ کی خبر میرے پیارے حبیب کو ہونے مت دینا۔ اگر یہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو جائے تو میرے محبوب کا نازل دل ٹوٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں میرے نبی کا دل کفار کے پتھر کھا کے نہیں غمزدہ ہوتا، امت کے گناہوں کی وجہ سے نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے جا رہے، روتے جا رہے، کہتے جا رہے، نہ کردہ گناہ جو گناہ ان سے نہیں ہوا مگر احساس ایسا پیدا ہو گیا، روتے جا رہے ہیں۔ اب نہ وہ مدینے کی مسجد نبوی گئے، نہ اپنے گھر گئے، وہ ایک غار میں جاتے ہیں، غار میں جا کے رونے لگتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، غار میں جا کے رو رہے ہیں اور ایک ہی بات بول رہے ہیں، اللہ تو ثعلبہ کو کیوں پیدا کیا، اے اللہ مجھے معاف فرما یا مجھے عذاب دے دے، مگر میرے گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو نہ ہونے دینا، میرے محبوب کو نہ ہونے دینا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن آیا، دن بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 40 دن ہو گئے۔ 40 دن تک ثعلبہ بن عبد الرحمن مدینے کے اس غار میں روتے رہے،
اور صرف ایک بات کرتے رہے، پروردگار میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا۔ 40 دن ہوتے ہیں، مسجد نبوی میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جرم اٹھے، آسمان سے فرشتے جبرائیل امی آتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام مدینے کے غار میں رو رہا ہے، وہ نہ کرتا گناہ کے احساس میں اتنا رو رہا ہے، 40 دن ہو گئے وہ رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اس غلام کو بلا لیجئے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، میرے آقا عمر فاروق کو بلاتے ہیں، سلمان فارسی کو بلاتے ہیں، اور دونوں حضرات سے کہتے ہیں جاؤ فلاں غار میں میرا سالبہ رو رہا ہے، اس سالبہ کو بلا لاؤ۔ حضرت عمر فاروق سلمان فارسی جاتے ہیں اور جا کر غار کے پاس دیکھتے ہیں ایک چرواہا وہاں پہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چرواہے سے عمر فاروق پوچھتے ہیں کیا تم نے سالبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہتا ہے نہ میں نے سالبہ کو پہچانتا ہوں، نہ میں بھی ابن عبد الرحمن کو پہچانتا ہوں، مگر سنو اس غار میں رات کے سے پہر ایک نوجوان روتا ہے اور اس کی رونے کی آواز کو میں روزانہ سنتا ہوں، اور وہ ایسے روتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق سن کے کہتے ہاں وہی سالبہ ہے، چلو۔ وہ چرواہا کہتا ہے اب وہ نہیں ملے گا، انتظار کرو، رات میں وہ آئے گا۔ رات کا انتظار کرتے ہیں، سے پہر میں سالبہ آتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے، اللہ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے مولا یا مجھ پہ عذاب نازل فرما، مگر میرے کریم میرے گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا، میرے حبیب کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے محبوب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آتے، پیچھے سے آ کے سالبہ کو پکڑتے ہیں، سالبہ تو نے یہ کیا حال کر لیا ہے، تو نے یہ کیا حال کر لیا ہے، چل نبی بلا رہے ہیں، چل نبی بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سالبہ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، نبی بلا رہے ہیں، اتنا سننا تھا، وہ کانپنے لگتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مل گئی ہے؟ عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مل گئی ہے؟ عمر فاروق جواب نہیں دیتے، سالبہ بلا رہے نبی۔ سالبہ کہتے میں تم سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سالبہ کہتے عمر میں اتنا بڑا گناہ کیا ہوں، نبی کے پاس جانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، نبی کا دیدار کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء اگر تم سے اسٹیج پہ کہتے ہیں مرنے کے بعد نبی کا ہمیں دیدار ہوگا، سن کے تم نعرے لگاتے ہو، سن کے تم مچل جاتے ہو، کبھی تم نے سنا، کبھی تم نے سوچا؟ نبی کی زیارت کی خوشی میں مچل تو جاتے ہو، مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا نبی جب قبر میں آئیں گے تو کس منہ سے نبی کی زیارت کرو گے؟ نبی جب قبر میں آئیں گے کون سا منہ نبی کو بتاؤ گے جو تم خوش ہو رہے ہو؟ کس منہ سے ہم نبی کو دکھائیں گے؟ سالبہ نہ کردہ گناہ کی وجہ سے کانپنے لگے، بولے عمر میں کیسے دیکھوں، مگر عمر میں جاؤں گا، نبی نے بلایا ہے میں آؤں گا، مگر ایک کام کرو اب نہیں، صبح کا انتظار کرتے ہیں، صبح جب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہوں گے فجر میں ہم اس وقت چلے جائیں گے۔ عمر فاروق ٹھیک ہے، فجر کا انتظار کرتے، فجر کی اذان ہوتی، آقا آتے ہیں اور مصلی پہ نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ اس وقت عمر فاروق، سلمان بن فارسی اور سالبہ بن عبد الرحمن مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے سالبہ کے کانوں میں حضور کے قرت کی آواز آتی ہے، ایک زوردار چیخ منہ سے نکلتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آقا نماز سے فارغ ہو کر صحابہ سے پوچھتے ہیں میرا سالبہ آیا ہے، میرا سالبہ آیا ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بے ہوش پڑا ہے۔ آقا سالبہ کو اٹھاتے ہیں،
सालिबा जब उड़ते हैं तो मेरे आका रहमत भरे अंदाज में कहते हैं, सालिबा ये क्या हाल बना रखा है? 40 दिन से ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना सोने का होश, एक गुनाह का एहसास, वो गुनाह भी नहीं है, ना करता गुनाह का एहसास उस सच्चे नबी के गुलाम को इतना तड़पाया कि वो नबी की बारगाह में हाजिर होने की ताब ना ला सके। मेरे आका ने सलमान बिन फारसी के कहा कि सालिबा को घर पहुंचा कर आना। वो घर पहुंचा कर आए। दूसरे दिन सालिबा को आना चाहिए था, फिर एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 8 दिन तक मस्जिद नबवी नहीं आए। जब 8वां दिन आया तो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सलमान फारसी से पूछते, सालिबा का क्या हाल है, वो आता क्यों नहीं है? सलमान फारसी कहते, या रसूल अल्लाह, सालिबा अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, वो उस गम को भुला नहीं सके। आका का सुनना था। आका कहते हैं, चलो सालिबा की तीमारदारी को चलते हैं। आका अपने गुलामों के साथ सालिबा के घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो एक कपड़ा बिछा हुआ था, उसके ऊपर सालिबा सजदे की हालत में बैठकर रो रहे थे। ज़ारो खतार अपने सर को झुकाकर रो रहे थे। मेरे आका की आंखों में आंसू आए। 2 जानू मेरे आका सालिबा के बाजू बैठकर अपने रहमत भरे हाथों को आगे बढ़ाए, सालिबा के सर को थामा और सालिबा के सर को उठा के अपने गोदी में रखा। जैसे गोदी में रखा, सालिबा का जिस्म कांपने लगा और आका के चेहरे, आका के गोदी से सर को हटा दिया और फिर जमीन पर रख दिए। मेरे आका फिर गोदी में सर को उठा के रख लेते हैं। सालिबा फिर सर को खींच के नीचे रखते हैं। आका पूछते हैं, सालिबा मेरी गोदी से सर को हटाता क्यों है? सालिबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस सर में जो 2 आंखें हैं, इन आंखों से मैंने बहुत बुरा गुनाह किया है। अब ये सर इस लायक नहीं आपकी गोदी में रखा जाए। ये कहकर रोने लगते हैं। जिब्राइल अमी आते हैं, रसूल अल्लाह को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं, अल्लाह आपको सलाम कहता है, या रसूल अल्लाह, सालिबा अगर दुनिया के तमाम इंसानों के गुनाह अपने साथ लाएगा तो अल्लाह उसको फिर भी माफ फरमा देगा। अल्लाह फिर भी माफ फरमा देगा। ये कहना था। मेरे आका सालिबा को उठाते हैं और मुबारकबादी देते हैं, सालिबा सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कैसी बख्शिश का परवाना सुनाया है। इतना कहना था। सालिबा कहते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, कहते हैं, या अल्लाह मैंने क्या किया? पाप? मैंने क्या किया? पाप, गुनाह? तूने क्या किया? करम, बख्शिश? इतना कहना था। चीख मारते नीचे गिर जाते हैं। सहाबा उठाने की कोशिश करते, रूह परवास कर चुकी थी। मैं उस उम्मत के जवानों से पूछना चाहता हूं, वो सालिबा ने भी कलमा पढ़ा था, हमने भी कलमा पढ़ा है, वो भी उसी नबी के गुलाम थे, हम भी उसी नबी के गुलाम हैं। सालिबा ने कोई गुनाह नहीं किया था, मगर एक मंजर उन्होंने आंखों से देख लिया और आंखें हटा दिए और इतना रोए कि रब को कहना पड़ा, महबूब वो गुनहगार नहीं है, वो रो रहा है, उसको बुला लो। जिब्राइल ने कहा, महबूब वो गुनाहगार नहीं है, इसके बावजूद भी रो रहे हैं। मुसलमान तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? रात रात जिना के मनाजिर देखने वालों, तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता कि हम ये गुनाह कर रहे हैं? मेरे नबी के दिल को दुख तकलीफ हो रही होगी। वो नबी जो सारी जिंदगी हमारे लिए रोते रहे, सारी जिंदगी हमारे लिए रोते रहे, क्या आज भी हम गुनाह करके नबी को रुलाएंगे? इस्लाम ये कहता है कि बगैर शरई उज्र तुम अपने छतों पे मत चढ़ो, छत पे मत चढ़। इसलिए अगर बगैर शरई उज्र तू छत पे चढ़ेगा तो तेरी नजर दूसरों के घर में पड़ सकती है, दूसरों के घर में पड़ सकती है। मुसलमान की नजर दूसरों के घर में ना पड़े, तुम्हें छतों पे चढ़ने से मना किया गया। उन लोगों का क्या होगा
جو دوسروں کی آبرو پہ نظریں ڈال رہے ہیں. مسلمانوں سوچو، اگر نہیں سوچیں گے تو ہم برباد ہوں گے اور عنقریب بربادی ہمارے قریب آ رہی ہے.